کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے۔ لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی ہے۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیرے اور ہم قریب سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، چونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا، لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کی۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہوئی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔
तलखी रूटीन में चलने वाला सिक्का, कुछ सिक्के रूटीन में चलते वक्ती होते, ये जो गुस्से का लब बोला जाए तलखी का सिक्का, ये भाई रूटीन में नहीं चलता, इसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, रूटीन में प्यार ही चलता है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं हुजूर पहले दिन मदीना मुनव्वरा आए, मैं ज़ियारत के लिए गया तो मैंने मुस्कुराते देखा, 10 साल मैं दीदार करता रहा और विसाल से चंद दिन पहले भी मैंने ज़ियारत की तो मदीने वाले महबूब को मुस्कुराते हुए ही देखा है। ये जो आपका लबो लहजा है ना, अखलाक वाला, हुस्न वाला, मुस्कुराने वाला, ये लबो लहजा ना ज़रा लंबा चलता है, ये रूटीन है, ये रोज़ चलेगा। ये सिक्का वो है जो राइजुल वक्त रहता है, ये कभी भी ख़त्म होने वाला ये ख़जाना है। तो ये जो आपका तल्ख लबो लहजा है ये रूटीन नहीं। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मिसाल देने के लिए बात समझाते हैं, फरमाते हैं एक शख्स जंगल में लकड़ियाँ काटने जाया करता था तो शेर से दोस्ती हो गई, यानी डायरेक्ट बादशाह से दोस्ती हो गई, और बादशाह भी वो जो जंगल का बादशाह है, जंगल के बादशाह से दोस्ती हो गई। अब वो लकड़हारा गरीब आदमी था, लकड़ियां तो काटनी होती थी, तो वो जंगल का बादशाह ऐलान कर देता जानवरों को कि मेरा दोस्त है, एक तो कोई तंग ना करे और दूसरा ये कि सब लोग मिलके इसके साथ ताउन करे। कभी कोई जानवर लकड़ियां इकट्ठी कराता, कभी कोई अपनी पुश्त पे गधा, बैल, घोड़ा, खच्चर रख के वो लकड़ियां बाहर छोड़ने आता। अब उसकी बड़ी धूम मच गई जंगल के अंदर, लकड़हारा मजदूर था, वो बादशाह से दोस्ती करके बादशाह ही बन गया। वो घर आके ना बीवी को अक्सर बताता कि मेरा एक दोस्त है, मैं जाता हूँ तो सारी पहले ही मखलूक खड़ी होती है मेरे इस्तकबाल के लिए। दोस्ती जो बड़े से हो गई है, बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है, हमें तो पूछता ही कोई नहीं, ये तो बना है शाह का मसाहिब तो फिर है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो वो लोगों को बताता, बीवी को भी बताता दोस्त है, तो बीवी कहने लगी इतनी तो तारीफें करता, ये नहीं बताया कि वो जंगल का शेर है, पर निरा दोस्त बता दिया। बीवी कहने लग गई कि तो इतना जो उसका जिक्र करता है तो किसी दिन बुला ना, बुला किसी दिन ताकि उसकी दावत करें। अब उसने फिर ना उसको पर्दे में रखा, क्या कहते हैं आजकल सरप्राइज देना है, मगर सरप्राइज देना है जी, पर्दे में रखा कि वो शेर है। तो वो बुला लिया घर। अब उसके लिए कच्चा गोश्त, जाहिर है शेर ने कच्चा गोश्त सिखाना था। वो कहने लगी पकाना किस तरह का है, वो कहने लगा जब वो आएगा फिर बताऊंगा। अब वो कच्चा गोश्त 2-3 बकरे ज़िबा करके डाल दिए, वो आ गया शेर। आरिफ रूमी कहते हैं जब वो आया ना तो उसकी बीवी ने देखा तो उसने एक सख्त जुमला कह दिया, कहने लगी ओहो मैं समझी थी पता नहीं कौन है, इस तरह के दरिंदे तेरे यार हैं, कुत्ते बिल्ले दोस्त बनाए हुए हैं, ये क्या बात हुई। खैर वो शेर ने सुन लिया, गोश्त खाया, वो चला गया। अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने गया तो शेर ने मुलाकात करते ही लकड़हारे से कहा कि ये ना कुल्हाड़ी उठा और मेरी पुश्त पे ना एक जख्म कर दे। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करता, तो मेरा दोस्त है। उसने कहा सुन भाई मैंने प्यार से कहा तू मान जा, वरना मैं हूँ शेर, मैंने तुझसे मनवा ही लेना, मैं कोई तकलीफ दूंगा मुनासिब नहीं, तू कर। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी पुश्त पे एक जोर से जख्म लगा दिया, खून बहने लगा। उसने कहा तूने आज के बाद आना है, लकड़ियां काटनी है, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, बस ये एक हिकमत थी जो मैंने किया है। किस्सा मुख्तसर, वो आता रहा, लकड़ियां मिलती रही, खिदमत भी होती रही, 6-8 माह गुजर गए। एक दिन शेर उससे कहने लगा ये मेरे जरा बाल उठा के देख, वो जो तूने जख्म लगाया था वो कहाँ पे है। उसने वो बाल उठा के देखा तो जख्म मिला ही नहीं, कई जगह पे टटोला का यार यहाँ था यहाँ था यहाँ था। शेर ने फिर क्या कमाल ही जुमला कहा, उसने कहा कि वो जो कुल्हाड़ी का जख्म तूने लगाया था ना वो मुकम्मल हो गया, लेकिन तेरी बीवी का जो लहजा था और उसकी जो तलखी थी वो आज तक मेरे जहन में मौजूद है, वो अभी भी मुझे तकलीफ देती है। तो बात सोचता हूँ मुझे उसने दरिंदा कहा, उसने मेरे बारे में इतने कच्चे और कमज़ोर और सख्त जुमले कहे, तो वो बात मुझे भूलती,
وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا، وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی. تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں. ہمارے ہاں نا یہ دور تیزیاں دکھانے کا دور ہے. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان بیچاروں کا کبھی کبھی اتنا سخت نقصان ہوتا ہے کہ ان کو ان سے بھی کئی گنا تیز بندہ مل جاتا ہے. وہ کسی ایسی جگہ جا کے بیچارے الجھ جاتے ہیں جہاں سے واپسی کا راستہ نظر نہیں آتا. حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ساری باتیں سنی. تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نا زیادہ باتیں نہیں یاد رکھ سکتا. حضور میں شاید کمزور حافظے والا ہوں، زیادہ باتیں نہیں میں یاد رکھ سکتا. حضور مجھے کوئی ایک ایسی بات آپ ارشاد فرما دیں کہ میں عمل کروں تو پھر جنت میرا مقدر بن جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں اسی پر عمل. وہ کہا تھا نا درویش نے کہ علم و بس کری ہو یار کیونکہ کوئی حرف تینوں درکار. تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ وہ پھر جنت میرا مقدر بنے. تو حضور نے فرمایا 3 کام کرنا. ایک تو گفتگو جب بھی کرنا اچھی کرنا. تمہارا لب و لہجہ تمہاری گفتگو میں کبھی کوئی کمزوری نہ آئے. گفتگو اچھی کرنا، اچھی گفتگو. اور دوسرا حضور نے فرمایا سلام کو عام کرنا. اور تیسرا فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانے میں رغبت پیدا کرنا. یہ کام کر پھر اللہ تبارک و تعالی تیرے مقدر میں جنت کو شامل فرما دے گا. تو میرے عزیز آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے اخلاقی رویے، ہمارا کردار، ہمارا لب و لہجہ، ہم نا ڈنڈے کے زور پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملکوں میں دین گیا اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض جگہ پہ دینی اقدار کو، دینی لوگوں کو زوال بھی آیا. بر صغیر پاک و ہند میں دین آیا لیکن اللہ کے فضل سے زوال نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں. کبھی آئے گا بھی نہیں. وہ جو ہم پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ہمارے معاملات پہ اور بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، یہ بات وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع بہت زیادہ فیروزہ ہے. یہ بیگانے بھی مانتے ہیں. کیوں بھلا؟ اس کی وجہ سمجھیں. ہمیں جو دین پڑھایا وہ صوفیاء نے پڑھایا. اور صوفی جو دین پڑھاتا ہے نا اس کا لب و لہجہ میٹھا بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں اخلاص بڑا ہوتا ہے. اس کے لب و لہجے میں للہیت بڑی ہوتی ہے، تلخی نہیں ہوتی. تو وہ دین پڑھاتے نہیں، وہ گھول کے پلا ہی دیتے ہیں. انہوں نے نا لوگوں سے پیار ڈالا، لوگوں کی ان کے ساتھ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. پھر انہوں نے میٹھے انداز میں لوگوں کو دین سمجھایا. ان کو اچھے طریقے سے اچھے لب و لہجے میں دین کی اور خیر کی باتیں ان تک پہنچائیں. اس کا فائدہ یہ ہوا میرے عزیز کہ لوگوں کی روحوں تک دین اتر گیا. ہمارے وہ بچے جن کی عمریں ابھی بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، 4 سال 5 سال کی، وہ بھی رسول پاک کا نام لیتے ہیں تو بڑے وجد کے عالم میں لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اچھے طریقے سے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق والا آدمی اپنے اخلاق کی بنیاد پر نفلی روزہ رکھنے والوں اور رات کو قیام کرنے والوں سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا ہے. اس لیے کہ اس کا اخلاق، اس کا لب و لہجہ، اس کا انداز، اس کی گفتگو، وہ جو گفتگو اس کی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل نہیں ٹوٹتے. بلکہ بعض اوقات اس کی گفتگو کی وجہ سے جو غم زدہ آدمی ہوتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے، اسے تسلی. دیکھیں انسان نے انسان رہنا ہے. اس نے نہ فرشتہ بننا ہے معاذ اللہ، نہ اس نے خدا بننا ہے. اس نے انسان رہنا ہے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں کسی کا سنوار سکتا. صرف اتنا ہے کہ اگر آنے والے کی وہ صرف اشک شوئی کر دے، بات توجہ سے سن لے
اور جاتے وقت 2 جملے تسلی کے بول دے اور اس کے جو بول ہوں وہ ذرا میٹھے ہوں. میٹھے کک سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا می چک ڈٹھیاں پر انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. اگر انداز تھوڑا سا شستہ ہو, انداز تھوڑا سا ٹھیک ہو, لب و لہجہ تھوڑا سا ٹھیک ہو. اب ہمارے جو جدید اسکالر آئے ہیں وہ کہتے ہیں باڈی لینگویج. باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا لیکن کسی بندے کی طرف دیکھ کے نا آپ تنزن ہنسے ہیں, صرف تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے بات تو کی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے لفظوں کا نہیں, لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. لہجوں کا بھی اثر ہوتا ہے. جو لہجے ہوتے ہیں یہ بڑے دیر پا ہوتے ہیں, ان کے اندر بڑی مسکراہٹ ہوتی ہے, ان کے اندر بڑا پیار ہوتا ہے. اور آپ ترشروح ہو کے جب کوئی کام کرتے, سخت ہو کے کوئی کام کرتے, تو پھر اس کے اندر حسن نہیں رہتا, خوبصورتی نہیں رہتی. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سنیں, میں بات کو سمیٹوں, کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ان کو نہ ذرا نیڑے جگہ ملے گی, قرب میں ذرا جگہ ملے گی, قرب میں. اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں آمال نامہ پھرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانے, جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے بیٹھ رہنے, لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے, او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے. او دے کولوں کی رب نے حساب لینا بیٹھا ہی حضور دے. تو نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ گے میرے قریب, پر شرط ہے اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تمہارا لب و لہجہ شستہ ہونا چاہیے. جگہ نیڑے مل جائے گی, نیڑے جگہ مل جائے گی, پر پہلے آنے والوں کو نہیں. کوئی کہے میں پہلے گیا ہوں تو مل گئی, نہ اسے ملے گی جس کا اخلاق اچھا ہے, جس کا لب و لہجہ ٹھیک ہے, جس کا انداز فکر اچھا ہے. اور عید کا جواب پتھر سے دینا بھی چھوڑ دیں, بس تھوڑا سا اپنے سٹائل میں نرمی لائیں, انداز میں نرمی لائیں. کئی دفعہ آپ صحیح بات بھی کرتے ہیں لیکن وہ لہجہ ٹھیک نہیں نہ ہوتا, تو صحیح بات بھی قابل قبول نہیں ہوتی. ویسے ایک بات عرض کروں, اگر روز کی بنیادوں پہ جس طرح تھوڑی سی واک کرتے ہیں تو روز کرنی پڑتی ہے نا, روز کرنی پڑتی ہے. تو کوئی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دوائی بتائے تو روز کھانی پڑتی ہے, پرہیز بتائے تو روز کرنا پڑتا ہے. تو تھوڑا سا نا لب و لہجے پہ بھی توجہ دیں. جس طرح منہ روز دھوتے ہیں نا, دھونا ہی پڑتا ہے, تو اسی طرح اگر تھوڑا سا لہجہ بھی دھونا شروع کر دینا. یہ جو لوگ آپ سے تھوڑا تھوڑا شکوہ کرتے ہیں, تو اس نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کا حق تھا کہ وہ شکایت کرتا. تو کہیں تو ایسا ہے نا, کہیں تو کوئی تو بات بہو نے غلط کی ہے نا کہ ساس رو رہی ہے. کچھ تو ساس نے ایسا کہا ہے نا کہ بہو بیچاری کپڑے باندھ کے بچوں سمیت کہتی ہے گزارا نہیں ہوتا. کچھ تو ایسا بھیا آپ نے کہا ہے نا کہ کسی شخص کے من پسند روٹی پکی ہے پر وہ بیچارہ 3 دن سے کھا نہیں سکا. کوئی تو بات ایسی ہوئی ہے نا کہ سامنے والا تڑپ کے رویا ہے اور ہنسنا بھول گیا ہے. کچھ تو آپ نے کہا ہے نا, کچھ تو آپ نے کہا ہے نا. ایک آدمی تیار ہو گیا ہے کہ اب اس محلے میں رہوں گا ہی نہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ لوگ پردیسی ہونے لگ گئے ہیں. کچھ تو ایسا ہوا ہے نا کہ سالوں بسنے والوں نے علاقے چھوڑ دیے ہیں. کچھ تو ہم ایسا تلخ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے پھر ٹھان لیتے ہیں کہ بس بھائی آج کے بعد تجھ سے ملنا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کا صرف لب و لہجے کا سخت ہونا اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہو سکتا ہے ہمارے دائیں بائیں والے بہت سارے لوگ سوکھ میں آ جائیں, پیار میں آ جائیں, ان کو تھوڑا اطمینان ہونے لگ جائے. اپنے لہجوں پر, اپنے اٹھنے بیٹھنے پر, میل ملاپ پر تھوڑی توجہ دیں, تھوڑا سا خیال